بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 6۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس اغوا کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اغوا پہنچی تو یہ اطلاع بھی بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھنے کو ملے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو تو ان کے للکار پر تم منہ موڑ سکتے ہو، تو مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، اس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے مقام میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ اس میں صرف 50 گھوڑ سوار تھے جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ پہنچایا گیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی تھی۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہی اس واقعہ کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچاتا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑک اٹھا، ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان خالد نے اس سے کہا، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے، میں اہل قریش میں سردار کے حکم کی عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ ابو سفیان خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے حبیب اور زاہد کو اہل قریش کی برچیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھوڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کے چند ایک کنیزیں گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اپریل مطابق 1 ذی القعدہ ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام پر ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے وہاں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ اعلی صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ اس مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اور اس دنیا میں رہے گا اور نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکتے۔
مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو بھی یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے دو طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے کہ جو انہیں حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے، دوسرا نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر اس کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جائزہ یہ بھی لیا کہ ان کے خلاف کتنے ہوئے ہیں۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبور لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور سفیان کے ساتھ مکہ کو چلا آ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہیں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، یادوں کا ایک ریلا تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے 3 قبیلوں بنو نذیر، بنو قرطیہ اور بنو کنعان یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوز کاروائیاں شروع کر دی، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے، وہ مسلمانوں سے لڑنے میں کیوں گھبراتا ہے۔ اس سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زور و جواہرات خزانے تھے۔ وہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے پاس حسین و جمیل لڑکیوں کا تحفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اس تحفے پیش کیے گئے اور رات کو اپنے طائف کا رقص بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد حیی بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، مکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمان کو ختم نہ کیا، ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس طرح کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔ قریش کے لیے یہ راستہ شاہراہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو بن اخطب نے کہا تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ ابو سفیان نے کہا اس سے 3 گنا تعداد میں اس سے لڑیں تو بھی انہیں شکست نہ دے سکیں گے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے سے ہی کر دیا ہے۔ حتاب بن حطیب نے کہا قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اسی طرح یاد آ رہا تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا۔
لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں سے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے سر پر کودیں، اور ایسی ہی طنز اور غصے میں بھری ہوئی آوازیں مکہ کی گلیوں کوچوں میں گشت کرتی رہتی تھیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام لینے کے لیے وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو یہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ رہا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ صرف اس لیے چلا گیا تھا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، میں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا اور دونوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینہ پر حملے کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے۔ جب فروری 6 ہجری 27 کے آغاز کے دن تھے، مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سب سے زیادہ فوج اخوان کی تھی، اس کے بعد 3000 تھی۔ اس کا سلارہ تھا 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سلارہ طلحہ بن حوالد تھا۔ اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کی اس فوج کی تعداد صرف 4000 پیادہ اور 300 گھوڑ سوار اور 1500 دشتر تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینے پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کے کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جماعت القبر کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہو گیا تو وہ اپنی اپنی بستی میں کوچ کر جائیں گے اور راستے سے لشکر مل جائیں گے۔ خالد کو آج بھی وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اس کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اس لشکر کے دونوں سرے نظر آ رہے تھے، دفت اور نفریاں، شہنشاہیاں اور لشکر کی ترمیم آواز جو ایک ہی آواز لگاتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا، مسلمان پس کے رہ جائیں گے، اسلام کے زرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ اس کا عزم تھا کہ لشکر 24 فروری 6 ہجری 27 بمقام 1 شوال ہجری مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کے طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں، 2 جاسوس تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا یہ جاسوس جو یہودی تھا مدینہ میں آیا اور اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ اور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا،
سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں نے للکار کر مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے مقام شہر کا جذبہ اور حوصلہ بڑھ گیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرا خیال ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھوڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس سے بڑا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھنا جانا اور فن و حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے چاہیے تھے۔ یہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی میں اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدے کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا، خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کی سپود کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صداقت ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینہ کی گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ یہ ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو ہمیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینہ کا نہیں، اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوئے ہوئے یا خوف زدہ انسانوں کو معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ ہمیں مدینہ کو بچانا اور اس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کا ساتھ ہے، خدا ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کی آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی تھا۔ سلمان فارسی آتش پرستوں کی مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک سے انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پانے کے لیے بے تاب تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اس طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھیلانے کے لیے خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کا کوئی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی کے کان میں گھر بیٹھنے نہیں کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام میں آئے ہوئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی گئے ہوئے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔
ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے حضرت سلیمان فارسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی۔ سلیمان فارسی یہ سب سن کر چونک گئے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھی۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ انہوں نے بتایا، لیکن سلیمان فارسی تشنیدگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان فارسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلیمان فارسی بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ گئے تھے۔ اپنے ملک میں سلیمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور میں مذہبی پیشوا بھی جنگل و جدل ساپا گری کے ماہر ہوتے تھے، علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلیمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلیمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا۔ نامور سالار بھی ان کی شاگرد تھے۔ وہ سلیمان فارسی اس وقت مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال جو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کر دی تھی، سلیمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو، یہ سارے شہر کو گھیرے میں لے لے۔ سلیمان فارسی نے کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلیمان فارسی نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس دیکھ کر سلیمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس میں دفاعی کام کس طرح سے لیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے، خندق کی صورت میں اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر سالار 605 میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی اور چوڑائی گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا کہ 110 آدمیوں کا حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان گدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت تک ایک شاعر حسان رحمۃ اللہ علیہ بن ثابت آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار ترم سے سنائے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت جاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں تک دور تک جانا تھا اور شاخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودی گئی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگخار بھی تھی اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقے دفاع سے بے خبر۔ خندق کی پہاڑی احد کی پہاڑی کے دوسرے طرف خیمہ زن تھا، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چل رہا تھا۔ مدینہ ادھر ابھی دور تھا۔ خالد کو چھپ سے محسوس ہوئی کہ اس کے قبیلہ قریش نے اسے شرمسار کر دیا ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا ہے،
وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا، اور وہ اس وقت تک بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کے دوسری طرف یہ لشکر خیمہ زن تھا جس صبح حملہ کرنا تھا۔ اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت جاری ہو گئی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسری اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی گئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو روکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سوار پٹ دوڑتا آگے گیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلتا جا رہا تھا طوفان کی طرح۔ بڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کے اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کی تمام سوار کے گھوڑے رک گئے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینہ کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم رہے تھے جیسے پہرہ دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سر پٹ دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا، کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل کہا تھا۔ وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش ہو کر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں دانش مندی کی علامت تھی۔ کسی شہر کے دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا تو کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دفاع ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے مقام میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی قریش کو بری طرح شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں نے اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عصری دانش مندی نظر نہ آئی۔ کوئی اور بات بھی تھی۔ خالد اسے خیال آیا کوئی اور بات بھی تھی، کچھ بھی تھا۔ خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی، میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تھا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی جادو نہیں ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر سکے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں کو ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔ ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا کہ پھر اس نے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی اور طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر اس کے لشکر نے خندق عبور بھی کر لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ جن انسانوں نے تھوڑے ہی وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے شکست دے سکے گا۔
کیا سوچ رہے ہو؟ ولید کے بیٹے ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے، مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بلکھلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ سفیان نے کہا، محاذرہ۔ خالد نے خود کو اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے تھے، ہم محاذرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالار کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صلہ کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان ان کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو ان کے ہونٹوں پر طنز یا مسکراہٹ آ گئی اور وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا اور وہ ایک یہودی تھا جو تاجر کے بہروپ میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ کوہ سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے جاؤ کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکیں۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کی ملتی ہوئی پشتوں اور بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف اپنے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ جو یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جن میں سے وہ دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تمام خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائیں گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ جانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کی خیش خندق سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اے قریش کے سردار، یہود جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مسلمان اسے جماعت منافقین سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں اتنے دھوکے دیے، اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں اس آدمی کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حیی بن احتیب کا کہا کہ ابو سفیان نے پوچھا، اس محاذرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاذرے کی تربیت میں کر دیا تھا۔ یہ محاذرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسید بہت کم لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاذرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اسی سے زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی کیس جاری ہے۔ اللہ حافظ۔